السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم نے اس چینل غزل رنگ پر ساتھیوں کو وہ کہانیاں سنانی شروع کی جو کسی نہ کسی محاورے کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں، تو دوستوں نے اس سلسلے کو بہت پسند کیا اور ہم سے کہا کہ ہم اس سلسلے کو آگے بھی چلائیں۔ تو دوستوں کی خواہش کے مطابق ہم اس سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں اور آج اس کا حصہ نمبر 2 آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ایک محاورہ ہے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے پیچھے کون سی دلچسپ کہانی ہے، آپ ہم سے سنیے۔ یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کام کے نتیجے کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل ہو۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک کسان اور کمہار میں بڑی دوستی تھی۔ دونوں تھے بھی بڑے محنتی۔ کسان کٹائی کے بعد فصل اپنے اونٹ پر لاد کر قریبی شہر کی بڑی منڈی میں لے جا کر فروخت کرتا، جبکہ کمہار اپنے بنائے برتن دکان میں رکھ کر بیچتا۔ یوں گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ ایک روز کسان نے سوچا، اگر کمہار بھی اس کی طرح اپنے برتن شہر کی منڈی میں بیچا کرے تو وہ کچھ زیادہ پیسے کما سکتا ہے۔ بس فیصلہ ہوا کہ اس بار کمہار بھی اپنی مٹی کے برتن لے کر کسان کے ساتھ شہر جائے گا اور وہاں کی بڑی منڈی میں دونوں اپنا اپنا سامان بیچ کر گاؤں واپس آ جائیں گے۔ روانگی کے دن کسان نے اپنے کھیت سے کاٹی سبزیاں اونٹ کے ایک طرف باندھیں، دوسری طرف کمہار نے اپنے مٹی کے برتن رکھ لیے اور دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسان جو اونٹ کا مالک تھا جانتا تھا کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو جسم کا ایک طرف زمین پر لگا کر بیٹھتا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اگر اونٹ برتنوں والی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو کمہار کے سارے برتن ٹوٹ جائیں گے۔ ادھر کمہار زیادہ منافع کمانے کے لیے اپنے دوست سے بار بار پوچھتا تھا کہ اسے سارے برتنوں کے کتنے پیسے ملیں گے، جس پر کسان ایک ہی جواب دیتا، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کمہار کو اس جواب کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ ایسے ہی شہر کی منڈی آ گئی۔ جب اونٹ بیٹھنے لگا تو کسان کی ساری کوششوں کے باوجود اونٹ برتنوں والی کروٹ بیٹھ گیا۔ اپنے برتنوں کو ٹوٹتا دیکھ کر کمہار کی حالت غیر ہو گئی، مگر اسے کسان کا جواب خوب سمجھ میں آ گیا۔ اس دن سے یہ محاورہ بھی مشہور ہو گیا کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ نے ایک اور پہیلی سنی ہوگی، پہیلی تو نہیں کہیں گے، ایک اور محاورہ سنا ہوگا، اور وہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یہ محاورہ دراصل کسی سازش کے بے نقاب ہونے پر بولا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں انگلستان میں بحری فوج کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایک کوڑا استعمال کیا جاتا تھا، جس کے ایک سرے پر چمڑے کی 9 عدد رسیاں لگی ہوتی تھیں، یعنی مجرم کو ایک کوڑے میں 9 کوڑوں کے برابر تکلیف برداشت کرنا پڑتی تھی۔ اس کوڑے کو انگریزی زبان میں 9 اوک کیٹ کہا جاتا تھا۔ اس کوڑے کی حفاظت سے ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا جاتا تھا اور اس کا استعمال صرف بہت ہی جو سنگین جرم ہوتے تھے ان کے کرنے والے مجرم پر ہوتا تھا۔ جب بھی اس کوڑے کا استعمال کیا جاتا تو فوج کے افسر بڑے شوق سے اس کا نظارہ اور شدت سے انتظار کرتے کہ کب 9 اوک کیٹ تھیلے سے باہر آئے گا۔ آہستہ آہستہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ انگریزی زبان میں محاورے کے طور پر استعمال ہونے لگی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ محاورہ اردو میں بھی رائج ہو گیا۔ ایک اور محاورہ جو بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، اردو ہندی دونوں میں استعمال ہوتا ہے، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ شاید آج کل کے عام لوگوں کو یا نئی نسل کو تو اس کا علم نہ ہو، لیکن ایک زمانے میں ایک برتن استعمال ہوتا تھا جسے چھینکا کہتے تھے۔ پرانے وقتوں میں جب فریج اور فریزر ایجاد نہیں ہوئے تھے تو خواتین بچا ہوا کھانا
دودھ مکھن وغیرہ جالی کے اس برتن یعنی ٹوکرے نما برتن میں رکھ کر صحن میں اسے ایسی جگہ لٹکا دیتی تھیں تاکہ وہ بلی سمیت دیگر جانوروں اور کیڑوں وغیرہ سے محفوظ رہے۔ جالی سے بنے دھات کے اس ٹوکرے کو ہی اصل میں چھینکا کہا جاتا ہے۔ بلی چھینکے میں رکھے اس کھانے تک پہنچ تو نہیں سکتی تھی، مگر ساری رات اس کے ارد گرد کھانے کی خوشبو سونگھنے منڈاتی رہتی اور انتظار کرتی کہ شاید اس کی قسمت کبھی ساتھ دے اور یہ چھینکا ٹوٹ کر اس کے سامنے گر پڑے۔ اگر کبھی واقعی کسی رات چھینکا ٹوٹ جاتا اور بلی کھانا خراب کر دیتی تو بڑی بوڑھی عورتیں بات بنانے کو کہہ دیتی کہ یہ کھانا بلی کے بھاگ میں یعنی قسمت میں لکھا تھا۔ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ اردو میں اور ہندی میں محاورے کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ اب یہ محاورہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کو کوئی خوشی اچانک اور غیر متوقع طور پر مل جائے۔ تو خواتین حضرات، یہ آج کے چند مثالیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جن کے پیچھے جو کہانیاں تھیں وہ ہم نے آپ کو سنائیں۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے تو ہم اسے آگے بھی ضرور بڑھائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔